محمود ایک مقامی ہاسپٹل میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس کی عموماً نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی۔ اس کی ڈیوٹی مختلف وارڈز میں ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اسے اسپتال کے مردہ خانے کی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ محمود کی ڈیوٹی رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوتی تھی۔ محمود ایک مضبوط اعصاب کا نوجوان شخص تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری تندہی سے انجام دیا کرتا تھا۔ اسپتال کا مردہ خانہ ایک کونے میں تھا جو کہ دیگر وارڈ سے ذرا ہٹ کر تھا۔ یہاں عموماً لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ محمود رات میں مردہ خانے کے سامنے رکھی اپنی کرسی پر ڈیوٹی سے انجام دیتا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کوریڈور میں چکر لگایا کرتا تھا۔ ایک رات محمود اپنی معمول کی ڈیوٹی کے لیے رات کو 10 بجے اسپتال پہنچا اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ کوریڈور میں بجلی کا ایک بلب اپنی پیلی روشنی سے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محمود نے اپنے موبائل پر گانے لگا لیے اور خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے مردہ خانے کے اندر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ محمود تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ دیر بعد محمود کو پھر محسوس ہوا کہ جیسے مردہ خانے سے مسلسل آوازیں آ رہی ہیں۔ محمود نے اپنا موبائل بند کیا اور ذرا غور سے آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوا کہ اندر کچھ آوازیں ہیں۔ محمود نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں شدید قسم کی ٹھنڈ محسوس کی، لیکن چونکہ وہ مضبوط اعصاب کا ایک نوجوان شخص تھا، اس نے سوچا کہ مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کون ہے۔ یہ سوچ کر وہ مردہ خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر شدید قسم کی تاریکی تھی۔ محمود نے مردہ خانے کی لائٹ جلائی اور دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کچھ نظر نہ آیا۔ مردہ خانے کا ٹھنڈا ماحول اور اس پر رات کا یہ پہر محمود پر خوف کا غلبہ چھانے لگا، لیکن اس نے اپنے خوف کو خود پر طاری نہ ہونے دیا اور مردہ خانے کے اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ اس کے پچھلے حصے کی جانب چلا گیا۔ یہ مردہ خانہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ جب وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا، اسے لگا جیسے کچھ کیبنٹس کھلے ہوئے ہیں اور ان میں مردے بھی نہیں ہیں۔ اسے تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ یہ سمجھا کہ شاید اسپتال کے عملے نے ان کیبنٹس کو بند کرنے میں لاپرواہی کی ہے۔ محمود نے ان کیبنٹس کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے پہلا کیبنٹ بند کیا، اسے زور سے آواز آئی جیسے کوئی قریب میں سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ محمود نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوسرا کیبنٹ بند کرنے لگا۔ اب سرگوشیوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ یوں لگا جیسے 2-3 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ محمود نے جب پلٹ کر دیکھا تو کچھ سائے دیواروں کے پاس کھڑے تھے۔ محمود نے گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں بھاری ہو چکے تھے اور وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ سائے اس کے قریب کھڑے ہوئے زور زور سے آوازیں نکال رہے تھے۔ وہ سرگوشیاں آوازوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ محمود بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اتنے میں وہ سائے اس کے قریب آ گئے۔ ایک سائے نے محمود کو گردن سے پکڑ لیا۔ محمود کو سانس لینے میں دقت ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اس سائے سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنے میں دوسرے سائے بھی قریب آ چکے تھے۔ دیگر 2 سائوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر ایک کھلے ہوئے کیبنٹ میں دھکیل دیا اور کیبنٹ کو بند کر دیا۔ محمود اس یخبستہ کیبنٹ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر ان سایوں کی آوازیں بتدریج بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ محمود سمجھ چکا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے پورا زور لگا کر اپنی ٹانگوں سے کیبنٹ کو باہر کی جانب دھکیلا۔ بالآخر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور کیبنٹ کھل گیا۔ محمود کیبنٹ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہ سائے موجود نہیں تھے۔ محمود تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ ایک سایہ دوسرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے محمود کو باہر جانا تھا۔ محمود اس سائے کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگا اور دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ سایہ کچھ دیر میں اس کمرے کی طرف چلنا شروع ہوا۔ کمرے میں آ کر وہ اس کیبنٹ کی طرف گیا جس میں محمود کو بند کیا گیا تھا۔ جو ہی وہ اس کیبنٹ کی طرف بڑھا، محمود باہر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود دوسرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور وہاں سے اسے باہر جانا تھا۔
لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ محمود نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنے میں وہ سایہ واپس پلٹا اور محمود کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ محمود کی گردن میں پیوست کر دیے اور زور زور سے دبانے لگا۔ محمود کا سانس بند ہونے لگا۔ محمود خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن سایہ کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ سکا۔ سایہ نے اسی گردن دبا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اگلے روز اسپتال کے عملے نے دیکھا کہ کیبنٹ میں محمود کا مردہ جسم رکھا ہوا تھا۔ آج تک کوئی بھی یہ معمہ حل نہیں کر سکا کہ محمود کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور اسے اس کیبنٹ میں کس نے رکھا۔ Dear viewers, if you like to watch this kind of stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.